بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ پڑھتے ہیں امپورٹنس آف میس میڈیا. دیکھیں جو بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی ہوتی ہے نا, وہاں پہ ہر کسی کو ڈیموکریٹک سوسائٹی وہی ہوتی ہے جب لوگوں کی چوائس کے مطابق, لوگوں کی اوپینین کے مطابق جو ہے نا وہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے. یعنی کہ اصل میں سوسائٹی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کا اپنا ڈیسیجن ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کی گورنمنٹ خراب کام کرتی ہے تو اس کا بھی برڈن لوگوں پہ کہتا ہے, کیونکہ لوگوں نے اس گورنمنٹ کو چوز کیا ہوتا ہے. اب ایسی جو سوسائٹی ہوتی ہے جہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ لوگوں کے اپروول کے بغیر کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتی, جہاں پہ میجورٹی اس اتھارٹی کا تصور ہوتا ہے, وہاں پہ ایک کوشچن مائنڈ میں آتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا ہمیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, ان کا اوپینین کیا ہے. تو یہاں پہ میس میڈیا کام کرتا ہے. میس میڈیا ایک برج کی طرح کام کرتا ہے گورنمنٹ اور لوگوں کے درمیان, اور لیڈرز کو بتاتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اسی طرح سے لوگوں کو بتاتا ہے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. میڈیا جو میس میڈیا ہوتا ہے نا, اس نے اپنی از نیڈیڈ ٹو میک پالیسیز اکارڈنگ ٹو پیپلز ول. میڈیا کو لوگوں کی مرضی کے مطابق پالیسیز بنانا ہوتی ہیں. جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں ریڈیو کو, ٹی وی کو اور نیوز پیپرز کو, تاکہ وہ جان سکیں اور ان میں ایک اویئرنیس آئے کہ لوگوں کے اوپینین کے بارے میں. اور اس کے علاوہ لوگ بھی ادھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں. میس میڈیا نہ صرف ایک طرح سے نا مطلب ایک سوسائٹی کے مرر کی طرح کام کرتے ہیں, بلکہ ایک واچ ڈاگ کی طرح بھی کام کرتا ہے. یعنی کہ گورنمنٹ اور اس کے جتنے بھی آفیشیلس اور جتنی بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک نظر رکھتا ہے, اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے اس کے لیڈرز کے بارے میں. لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کون لا کی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے, کون کرپشن کر رہا ہے, کون جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کی خدمت کر رہا ہے. تو یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ جو میڈیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ میجر رول کرتا ہے وہ پلے کرتا ہے پالیسی میکنگ میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ 2 ویز اڈاپٹ کرتا ہے. ہاں, یہ جو ہے نا جو میں نے یہ یلو کیا ہوا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کے پیپر میں آتا ہے. ٹھیک ہے, 2 وے اڈاپٹ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے میڈیا ایجنڈا سیٹنگ فنکشن, اور دوسرا ہوتا ہے ایجنڈا فالوئنگ فنکشن. ایجنڈا سیٹنگ فنکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو میس میڈیا ہوتا ہے نا وہ پالیسی بنانے والوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح کے پرابلم ہماری سوسائٹی میں چل رہے ہیں اور کس طرح کی پالیسیز بنانی ہے, یا جو ہے نا یا کیسے پرابلمس کے ساتھ جو ہے نا پالیسیز بنانی ہے. لیکن جو ایجنڈا فالوئنگ فنکشن ہوتا ہے نا, اس میں میس میڈیا کیا کرتا ہے, وہ سولوشنز نہیں بتاتا پالیسی بنانے والوں کو. وہ صرف بنی بنائی پالیسیز کو اور بنی بنائی جو سولوشنز ہوتی ہیں نا, جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرواتا ہے. ٹھیک ہے, تو اصل میں نا جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا وہ پریفر کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں جو میڈیا کا جو فنکشن ہوتا ہے نا ایجنڈا سیٹنگ باڈی. ٹھیک ہے, اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں دین دا ایجنڈا فالوئنگ باڈی. جو US ویٹنام وار کی جو ہم لوگوں نے ساری ایگزامپل دیکھی تھی وہ ایک ایجنڈا سیٹنگ ہی تھی نا, کیونکہ وہاں پہ امریکہ کے لوگوں کو جو ہے وہ وار کی ساری پکچرز دکھائی گئی تھیں, اور لوگوں نے جب گورنمنٹ کے خلاف جب گورنمنٹ ہو گئی تھی تو پھر میڈیا نے گورنمنٹ کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی پالیسیز کو چینج کرے لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے جو ہے نا وہ اسی وجہ سے گورنمنٹ کی پالیسیز کو چینج کروانے کی ہی وجہ سے میس میڈیا نے ایک لائیو کوریج دی تھی وار کی. جب یہ جو ہے نا وہ ساری ایک ایجنڈا سیٹنگ کی ایگزامپل ہے, کیونکہ یہاں پہ میڈیا نے پالیسی کو چینج کروایا ہے. ٹھیک ہے, لیکن 1971 کی اگر ہم لوگ پاکستان اور انڈیا کی وار دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے نا وہ میڈیا نے ایجنڈا فالوئنگ فنکشن کا جو ہے نا وہ پارٹ پلے کیا ہے, کیونکہ اس وقت میڈیا ایز اے ٹول یوز ہوا ہے گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں. اچھا ہاں, ہم لوگ بات کرتے ہیں ایجنڈا فالوئنگ پارٹ کی. تو ایجنڈا فالوئنگ پارٹ دیکھیں نا, جب اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انڈو پاک کی جب ہمارا جو بنگلہ دیش جب الگ ہو گیا تھا تو اس وقت وہ کیوں الگ ہوا تھا, کیونکہ وہاں پہ میڈیا کو پالیسی بنانے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا. میڈیا کو یہی کہا گیا تھا کہ جو گورنمنٹ جو پالیسی بنا رہی ہے جسٹ آپ نے وہی امپلیمنٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ گورنمنٹ جو تھی نا, یعنی کہ الیکشن جب ہوا تھا تو گورنمنٹ نے جو ایسٹ پاکستان کی طرف اپنے جتنے بھی وہ ٹرانسفر انہوں نے جو پاور ٹرانسفر کرنی تھی وہ انہوں نے ٹرانسفر نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارا ایک زمین کا بہت بڑا ٹکڑا جو ہے وہ لاسٹ ہو گیا تھا. تو میس میڈیا ورک کرتا ہے ایز اے واچ ڈاگ, تو اینڈ ڈڈ ناٹ لیٹ پیپل نو دا ٹروتھ, کیونکہ اس وقت لوگوں کو سچ جاننے نہیں دیا گیا تھا. میڈیا کے جو اپنی جو پالیسیز ہوتی ہیں کہ لوگوں کا ہر کسی کا جو ہے نا رائٹ ٹو نو ہوتا ہے, اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرنے دیا گیا تھا میڈیا کو, تو اسی وجہ سے جو ہے پھر ہمارا ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تھا. اب جو گورنمنٹ ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ مختلف قسم کی ویب سائٹس بنائی ہوتی ہیں, جتنی بھی منسٹریز ہوتے ہیں, جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان لوگوں کی اپنی اپنی ویب سائٹس ہوتی ہیں, اور وہاں پہ نا ڈفرینٹ پالیسیز کو جو ہے نا وہ دکھایا جاتا ہے, اور ڈفرینٹ جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ جو بھی وہ ایکشن کرتے, جو بھی وہ کام کرتے, وہ ان ویب سائٹ پہ ان ایکشنز کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ دکھائی جاتی ہے. اور اس طرح سے جو ہے نا گورنمنٹ کا اور لوگوں کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے, اور اس طرح سے جو شفافیت ہوتی ہے نا وہ بھی ہم لوگ اچیو کر سکتے ہیں, ٹرانسپیرنسی ہم لوگ اچیو کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے یہ بھی پاسبل ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کے جتنی بھی اپلیکیشن, جتنی بھی ان لوگوں نے کمپلینٹس وغیرہ کرنی ہوتی ہے نا وہ بھی وہ جو ہے نا وہ کروا لیتے ہیں کسی بھی ڈفرینٹ ایشو کے بارے میں.
اب جب لوگوں کو جو جاننے کا حق ہوتا ہے نا، جب گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور جب لوگوں کو جب انفارمیشن تک گورنمنٹ لیول تک انفارمیشن آپ رسائی حاصل نہیں کر سکتے، تو اس کے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو ہماری ہسٹری میں ہوا ہے. لیاقت علی خان کی اسیسینیشن ابھی تک جو ہے نا وہ ایک مسٹری ہے. اس کے بعد ڈھاکہ فال، یعنی کہ جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا، اس کے بعد حمود الرحمان کمیشن بنایا گیا تھا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ ساری ٹریجڈی کی وجہ کیا تھی، لیکن اس رپورٹ جو تھی وہ ابھی تک وہ جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے لائی نہیں گئی، اور لائی بھی گئی تو اس کا تھوڑا سا پارٹ جو ہے وہ لایا گیا ہے، باقی جو ہے نا وہ لوگوں سے چھپائی گئی ہے بات، ٹھیک ہے. تو انفیکٹ یہ ہے کہ سچ جو بھی تھا نا وہ ہمیشہ لوگوں کا جو جاننے کا جو حق تھا اس سے وہ ہمیشہ چھپایا گیا ہے. آپ لوگ وائٹنام وار کا دیکھیں، اس میں جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے کازز کو فائنڈ کرنے کے لیے کہ کیوں ڈیفیٹ ہوئی تھی، اتنے چھوٹے سے نیشن نے کیسے امریکہ جیسی اتنی بڑی سپر پاور کو ڈیفیٹ کر دیا تھا. اور اس وقت یہی پتہ چلا تھا کہ سب کے پیچھے جو ہے نا وہ میس میڈیا ہے، جس نے لوگوں کو اکسایا تھا کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو جو ہے وہ چینج کر دیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ چھوٹی سی نیشن سے جو ہے وہ جنگ ہار گئے تھے. انویسٹیگیشن کے بعد یہ جب پتہ چلا تھا، جب یہ رپورٹ آئی تھی، تو US آرمڈ فورسز جو تھے، جو کمانڈرز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی ٹی وی چینل یا کوئی بھی رپورٹر اس کو یہ اجازت نہیں ہے وہ وار کی جا کے لائیو کوریج کرے، ٹھیک ہے. ہاں اگر کمانڈرز کو اپروو کرتے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کمانڈرز کی اپروول کے بغیر کوئی بھی جو ہے نا وہ کوریج نہیں کرے گا جنگوں کی. اس کے خلاف نا لوگوں نے کورٹ میں جو ہے نا کیس جو ہے وہ فائل کیے تھے، اور انہوں نے کورٹ میں جا کے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی آرمڈ فورسز ہیں ان سب کو جتنی بھی سیلری دی جاتی ہے وہ ہماری ٹیکس سے دی جاتی ہے، جتنے بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے آرمز پہ اور ایمیونیشن پہ، ہتھیاروں پہ، وہ بھی ہمارا پبلک کا پیسہ ہوتا ہے. تو جو پبلک ہی جب فنانسر ہے آرمڈ فورسز کی اور وار مشینری کی، پبلک کے پیسے سے سب کچھ آتا ہے، تو پھر پبلک کا حق ہے نا کہ وہ جانے کہ آرمڈ فورسز اپنے ملک میں یا دوسروں کے ملک میں جا کے کیا کر رہی ہیں، کہاں پہ لڑ رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. آگے نیو ورلڈ انفارمیشن اینڈ کمیشن آرڈر جو بنایا گیا تھا، وہ کیوں بنایا گیا تھا؟ آپ لوگوں کو پہلے بھی جیسے بتایا گیا تھا، پہلے ایک اور لیکچر میں بھی ہم لوگ اس پہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں کہ جتنے بھی میس میڈیا ہے اس میں مونوپلی حاصل ہے ڈیولپڈ کنٹریز کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہی اپنا کلچر سب کلچرز کے اوپر وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو بہت ساری ایسی نیوز ایجنسیز ہیں، براڈ کاسٹنگ ہاؤسز ہیں، ان لوگوں کے اپنے ٹی وی چینلز ہیں، ان کی اپنی جو فلمز ہیں وہ میس میڈیا پہ حکومت کر رہی ہیں. انہوں نے وہ بلڈ بھی کر سکتے ہیں اور کسی کنٹری کا امیج وہ چینج بھی کر سکتے ہیں جیسے ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. تو اس مونوپلی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے میس میڈیا کے لیے اکتوبر 1981 میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹو گیٹ ریڈ آف دس منی ٹو گیو تھرڈ ورلڈ کنٹری دیئر شیئر ان میس میڈیا. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو میس میڈیا میں شیئر دینے کے لیے اکتوبر میں ایک 21 جنرل کانفرنس ہوئی تھی یونیسکو کی، اور وہ بلگریڈ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک رپورٹ ریسیو کی تھی، انہوں نے ایک ڈکلیریشن دی تھی کمیونیکیشن کے بارے میں، جس کے اوپر نا پھر ویسٹرن کا جو پریس ہے نا وہ بہت زیادہ بھڑک اٹھا تھا. نیو یارک ٹائمز نے تو ایڈیٹوریل لکھا تھا، اس نے ٹائٹل دیا تھا یونیسکو ایز سینسر. ٹائم میگزین نے بھی بہت سارے پیجز پہ نا ایک ایڈیٹوریل اسٹیٹمنٹ تھی اس کے اوپر کہ گلوبل فرسٹ امینڈمنٹ وار، اس پہ انہوں نے ایڈیٹوریل لکھے تھے. تو یونیسکو کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ایمبو، ان کو یہ اتھارٹی دی گئی تھی کہ وہ انٹرنیشنل کمیشن کو اپوائنٹ کریں اور وہ اسٹڈی کریں کہ کمیونیکیشن کی کیا کیا پرابلمز ہیں. تو اس کمیشن نے اپنا کام کمپلیٹ کیا تھا جب جنرل کانفرنس ہوئی تھی بلگریڈ میں تب تک، اور انہوں نے جو رپورٹ بنائی تھی نا مینی وائسز ون ورلڈ، اس میں یہ سارے پرنسپلس دیے گئے تھے کہ فری رپورٹنگ آف نیوز ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد یہ بھی انکریج کیا گیا تھا کہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا ہر ملک کو اپنے میڈیا کو تھوڑا سا ریگولیٹ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد سجیشن دی تھی یونیسکو نے کہ یونیسکو نے اس بات پہ پریورٹی دی تھی کہ جو انٹرنیشنل نارمز ہیں نا اس کو الیبوریٹ کرنا چاہیے کمیونیکیشن پروگرام میں. تو 100 ڈیولپنگ کنٹریز تھیں اس سب میں، یہ جو ڈیٹیل ڈسکرپشن تھی نیو ورلڈ انفارمیشن آرڈر میں. اور اس کے علاوہ گفت و شنید کے بعد جس سیکشن پہ ویسٹ کو زیادہ اعتراض تھا وہ سیکشن پہ ریموو کر دیا گیا تھا. اس میں انکلوڈ تھا کہ دا رائٹ آف پیپل، یعنی کہ تمام لوگوں کا حق ہے ٹرو انفارمیشن کے لیے، اور ہر نیشن کا حق ہے کہ وہ اپنے افیئرز جو ہے نا وہ دنیا کو انفارم کر سکے، اور ہر نیشن کا حق ہے کہ وہ اپنی کلچر کو اور سوشل آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کر سکے کسی بھی فالس یا کسی بھی غلط انفارمیشن کے خلاف جو کہ ان کے لیے ہارمفل ثابت ہو سکتی ہے. اینڈ پہ کیا ہوا تھا کہ جتنے بھی پارٹیسپیٹنگ نیشنز تھے انہوں نے فرسٹ ٹائم اس ڈاکومنٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاسبل ہے کہ ہم لوگ اس نیو انفارمیشن آرڈر کو ڈیفائن کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد UK نے اس پہ آبجیکشنز دی تھی اس آئیڈیا کو کہ انہوں نے وہ نیو آرڈر کے جو ہے نا وہ خلاف تھے. لیکن ویسٹرن نیشنز نے جو ہے نا کوئی ووٹ نہیں دیے تھے اس ڈاکومنٹ میں. تو بلگریڈ کی جو افرمیشن ہوئی تھی کہ یونیسکو کو جو ہے نا وہ میجر رول پلے کرنا چاہیے کہ جتنے بھی سولوشنز، جتنے بھی پرابلمس ہیں ان کو ایگزامن بھی کرنا چاہیے اور سولوشنز بھی دینے چاہیے. تو وہاں پہ جو گائیڈ لائنز بنائی گئی تھیں وہ کیا کیا تھیں؟ یہ گائیڈ لائنز آپ لوگوں کے لانگ پیپر میں آتی ہیں، اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے. گائیڈ لائنز یہ تھیں کہ جتنے بھی امبیلنسز ہوتے ہیں
اور جتنی بھی ان ایکویلٹیز ہوتی ہیں اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. یہی ہمارا پریزنٹ سولوشن ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں نا مونوپلیز کے, پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو, یا جتنے بھی زیادہ جو ایکسیسو کنسنٹریشنز ہوتی ہیں جن کو زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں, تو ان کو وہ جو مونوپلیز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے, ختم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ فری فلو اور وائڈر اور بیٹر ڈسیمینیشن آف انفارمیشن, یعنی کہ فری اور کھلے عام جو ہوتی ہے نا انفارمیشن کو دکھانا, لوگوں کو آئیڈیاز کو دکھانا, اس میں اگر کوئی انٹرنل یا ایکسٹرنل کوئی رکاوٹیں ہیں, کوئی آبسٹیکلس ہیں, تو ان کو ریموو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پلورالٹی آف سورسز اینڈ چینلز آف انفارمیشن, یعنی کہ آپ لوگ ایک سے زیادہ سورسز سے انفارمیشن لے بھی سکتے ہیں, چینلز ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. پریس اور انفارمیشن کو فریڈم دینی چاہیے, جرنلسٹ کو فریڈم دینی چاہیے, لیکن جرنلسٹ کو رسپانسبلٹی بھی اپنی جو ہے وہ ریئلائز رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ جو کیپیسٹی ہے ڈیولپنگ نیشنز کی, اس کو جو ہے وہ انہینس کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی امپرومنٹس کو اچیو کر سکیں, اپنی سچویشنس کو بہتر بنا سکیں, اپنے جو اکوپمنٹس ہیں ان لوگوں کو وہ بہتر بنا سکیں, اب تاکہ ان لوگوں کے جو ٹریننگ, جو ان لوگوں کا اسٹاف ہے اس کو ٹرین کیا جائے, ان لوگوں کے انفراسٹرکچر کو امپروو کیا جائے. اس کے علاوہ جو بھی وہ انفارمیشن اور کمیونیکیشن وہ بھی بناتے ہیں, جو بھی ان لوگوں کی نیڈز اور ایسپائریشنز ہیں, بائی میکنگ دیئر انفارمیشن کمیونیکیشن مینس سوٹیبل ٹو دیئر نیڈز اینڈ ایسپائریشن. جتنی بھی کمیونیکیشن اور انفارمیشن کی جو مینس ہیں وہ ان کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو ایک سنسیئر ہوتی ہے نا ڈیولپڈ کنٹریز کی جو ایک مرضی ہونی چاہیے تاکہ وہ اچھے آبجیکٹیوز کو جو ہے نا وہ اٹین کرنے میں مددگار ثابت ہو. اس کے علاوہ ہر بندے کی کلچرل آئیڈینٹی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور اس کے علاوہ ہر نیشن کا ایک حق ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے پبلک کو اپنے انٹرسٹ کے بارے میں انفارم کر سکیں, اپنی ایسپائریشنس کے بارے میں, اپنے سوشل اور اپنی کلچرل ویلیوز کے بارے میں لوگوں کو انفارم کر سکیں. تو یہ آپ لوگوں نے گائیڈ لائنس اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک ایلیٹ ابراہمز ہیں, اسسٹنٹس ہیں وہ اس سارے سیکرٹری کے, اسٹیٹ آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن افیئرس کے. تو یونیسکو کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یونیسکو جو کچھ بھی کر رہا ہے نا, یہ ایک وار ہے, یہ ایک بہت بڑی ایک جنگ ہے بڑے لیول پہ, جس کو جو ہے نا وہ یونیسکو نہیں جیت سکتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا کیا تھا کہ اس نے اپنی یونیسکو کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا تھا, اور اپنے جتنی بھی کنٹریبیوشنز جو یو ایس دے رہا تھا یونیسکو کو وہ انہوں نے اس سے دینے سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم نے بھی ایسے ہی کیا تھا 1985 میں, اور سنگاپور نے بھی ایسے کیا تھا 1986 میں. لیکن جب گورنمنٹ چینج ہوئی تھی 1997 میں, تو یو کے نے پھر دوبارہ جوائن کر لیا تھا, اور 2003 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی زیادہ پھر سے جو ہے نا وہ جوائن کر لیا تھا یونیسکو کو, لیکن سنگاپور نے ابھی تک جو ہے نا کو جوائن نہیں کیا اس کو. اس سارے پیریڈ کے دوران, مطلب ری جوائننگ تک کا جو پیریڈ تھا, اس تک آرگنائزیشن یہ جو امپلیمنٹیشن ہوئی تھی اس میں بہت ساری دوبارہ سے جو ہے نا وہ ریفارمز بن گئی تھیں, اصلاحات نئی اس میں شامل ہو گئی تھیں. تو یہ ایک دفعہ آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو ریڈ کر لینا ہے, اور یہ آپ لوگوں کے جو پوائنٹس ہیں, گائیڈ لائنس ہیں, ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.